سعادت حاصل ہوئی ہے، ان کے علوم نے متاثر بھی کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا، تو جیسے وہ میرے استاد کا مقام رکھتے تھے۔ صوفی عبدالحمید خان صاحب یہاں جب میں حاضر ہوتا تھا تو ان سے ملاقات ضروری ہوتی تھی، بڑے پیار اور محبت کا اظہار کرتے تھے، اور یہ پورا خاندان اور یہ پورا ادارہ صرف علمی ادارہ نہیں رہا ہے، بلکہ یہ بڑا مضبوط قسم کا نظریاتی ادارہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری تاریخ کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، ہمارے اکابر و اسلاف کے ساتھ اس کی وابستگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہاں اپنے آپ کو مہمان نہیں محسوس کر رہا، میں خود کو صاحب خانہ محسوس کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آخری دم تک یہ تعلق رہے گا، اور اللہ تعالی اس تعلق للہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، جس جامعہ کا اور جن بزرگوں کا تعلق برصغیر کی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برصغیر کی جدوجہد آزادی کی قیادت ہمیشہ علماء کرام نے کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے جب ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا اور اس وقت سے استخلاص وطن، ہندوستان کی حریت و آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا، اور 1857 کے انتہائی ناخوشگوار انجام میں اس کا اختتام ہوا۔ یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اسباب کی دنیا میں طاقت کے اعتبار سے انسان ٹوٹ سکتا ہے، جسے شکست کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا عزم نہیں ٹوٹا، آپ کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، آپ اپنے موقف پہ قائم رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے شکست نہیں کھائی، بلکہ جنگ لڑنے کے لیے پانسا بدلا ہے۔
آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور پوری انسانی تاریخ میں انسان نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ دوسری قوموں کی نظر میں آزادی کا مفہوم کیا ہے، سردست اس سے بحث نہیں، لیکن بحیثیت مسلمان کی ہمارے نزدیک اللہ کی بندگی کو قبول کرنا اور اللہ کے سوا کسی طاقت کی بالادستی کو قبول نہ کرنا اور اس کی غلامی و بندگی کا انکار کر دینا، یہ ہے آزادی۔ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنے خاندانی ماحول میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے خاندانی ماحول میں ہمارا باپ ایک ہوتا ہے جو ہماری تخلیق کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کا خالق ایک ہوتا ہے۔ اب جس طرح گھر میں باپ ایک ہے اور جو اولاد اپنے اس باپ کا فرمانبردار اور مطیع اپنے باپ کی زمین پر محنت کرتا ہو، کام کرتا ہو، اس کی دکان پر بیٹھتا ہو، اس کے کارخانے کو سنبھالتا ہو، اس کے کاروبار کو سنبھالتا ہو، ہماری انسانی سوسائٹی میں اس کو مزارع نہیں کہا جاتا، اس کو نوکر نہیں کہا جاتا، اس کو مزدور نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو اپنی جائیداد کا مالک تصور کیا ہے اور اپنے باپ کی فرمانبرداری اور ان کے خاندانی اور گھریلو اور کاروباری نظام کو سنبھالنا، اس کو لوگ قدر و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر یہی اولاد کسی معاشی مشکلات کی وجہ سے مجبور ہو کر ایک دوسرے طاقتور یا تونگر کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، اس کی زمین پر کام کرتا ہے، اس کی دکان پر بیٹھتا ہے، اس کے کارخانے میں مزدوری کرتا ہے، تو پھر ہم اس کو مزارع بھی کہتے ہیں، اس کو مزدور بھی کہتے ہیں، اس کو نوکر بھی کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو قومیں اپنے ایک خالق کائنات کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اس کے دیے ہوئے قانون اور ضابطۂ زندگی کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتی ہے،
وہی قومیں آزاد کہلائیں گی، ان کو غلام نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی قوم ہر چند کو کیا مجبوری ہو اس کی کسی ایک طاقتور قوت کے سائے میں زندگی گزارے، ان کی فرما برداری کرے، تو اس قوم کو پھر غلام قوم تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ آزادی جو دین اسلام نے انسانیت کو عطا کی کہ ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لو، اور اس نے دین اسلام ہمیں بطور نظام کے بھیجا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کی پیروی کرتے نظر آؤ، آپ دنیا کے محترم قوم ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کوئی راحت کی جگہ نہیں ہے، یہ محنت اور مشقت کی جگہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ یہ مقدمہ ہے، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اور اس دعوے کے اوپر پھر جو اللہ تعالیٰ نے تفریق قائم کی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ تو جو گھاٹی میں داخل ہوا، اور جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ گھاٹی ہمیشہ ایک مشکل گزرگاہ کا نام ہوتا ہے، کہ جب جہاں سے آپ گزریں گے تو اس میں پتھر بھی آئیں گے، جھاڑیاں بھی آئیں گی، پانی بھی کہیں کھڑا ہوگا، اس کو بھی عبور کرنا ہوگا، گرم ہوائیں بھی آئیں گی، ٹھنڈی ہوائیں بھی آئیں گی، اور ایک مشکل کو آپ نے عبور کرنا ہے۔ تو رب العزت نے شریعت کو تعبیر کیا عقبہ سے، یعنی جب آپ دین میں داخل ہوتے ہیں، جب آپ شریعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ کوئی پھولوں کی سیج پر لیٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کانٹوں پہ چلنے کا نام ہے، مشقت کا راستہ ہے۔ لیکن جب آپ اس مشقت کے راستے کو عبور کرتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد جو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا اور جو پہلا تقاضا اس کا بیان کیا، فک رقبہ، گردن چھڑانا، غلامی سے آزاد کرنا۔ ہم مولوی حضرات اس کا بڑا ایک مختصر سا معنی پیش کرتے ہیں، اور وہی جو واقع ہوتا رہا کہ غلام آزاد کر دیا۔ لیکن اگر قرآن کی وسعتوں کے حوالے سے دیکھا جائے کہ یہ میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے جو پورے کائنات کا حاکم ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ ہیں، تو پھر
ایک فرد غلام کی آزادی سے لے کر قوم کی آزادی تک اس کے معنی و مفہوم میں وسعت ہے۔ فرد کی آزادی سے لے کر قوم کی آزادی اس کا مفہوم ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے آزادی، اور آزادی کے بعد اس دین اسلام کا جو فوری طور پر دوسرا بڑا مقصد بیان ہوا اور جو اس دین عظیم کا تقاضا بتایا گیا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک پہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب بظاہر تو اس کا مصداق محلے میں ایک غریب انسان ہے، آپ کو پتا ہے پڑوسی بھوکا ہے، آپ چلے گئے اور آپ اس کو کھانے کا انتظام کر دیا، راستے میں کوئی بھوکا ملا، آپ نے اس کے لیے کچھ خرید کر دیا اور کھانا کھلا دیا۔ لیکن قرآن کریم کے وسیع مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے قوم کی معاشی حالت کو بہتر بنانا، ملک کی معیشت کو بہتر کرنا، اور ایک کمزور اور معاشی لحاظ سے بھوکی قوم اس کے بھوک کو ختم کرنا، یہ عظیم الشان نعمت ہے جو اس آیت کا ایک کامل اور مکمل مفہوم اور تصور کرتا ہے۔ تو اس مشکل گزرگاہ کا، اس میں داخل ہونے کا، اس شریعت میں داخل ہونے کا اولین تقاضا آزادی ہے، دوسرا تقاضا معاشی خوشحالی ہے، اور تیسرا تقاضا مفلوک الحال طبقے کا اور کسب خرزی میں مبتلا طبقے کا خیال رکھنا ہے، اور یتیما ذا مقربہ اور مسکینا ذا، یتیم اور وہ بھی جو قرابت دار ہو، اور وہ مسکین غریب کہ گھر میں آلود ہے، جسم پر کپڑا نہیں ہے، گھر سے اٹا ہوا ہے، صفائی کا بھی انتظام نہیں، در بدر کر رہا ہے، اس مفلوک الحال طبقے کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ منشور دیا انسانیت، جمعیت علماء اسلام نے یہ منشور دیا ہے انسانیت کو اور پوری قوم کو، کہ اولین چیز آزادی و حریت، اور پھر اس کے بعد اس قوم کی معاش و خوشحالی، اور تیسرا اس کے کمزور اور غریب اور مفلوک الحال طبقے کا لحاظ اور خیال رکھنا، اس کی حالت کو بہتر کرنا۔ یہ ایمانیات جو ہے سب سے آخر ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، تو صبر و مرحمت یہ اس ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ہمارے اکابر نے جہاں وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ پہ نظر رکھی ہے، وہاں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر بھی نظر رکھی۔ حق کا پرچار کرو، حق پھیلاؤ، حق کی بات کیا کرو۔ کمزور آدمی کے سامنے حق بات کرنا بہت آسان ہے۔ ہمارے اکابر نے یہاں پر جو حق کا مفہوم بیان کیا ہے کہ حق یہ ضد ہے باطل کا، باطل لغوی معنی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو مٹنے والی ہوتی ہے، اور حق لغوی طور پر بھی اس چیز کا نام ہوتا ہے
جو رہنے والا اور باقی رہنے والا. حق کا نام بقا کا اور باطل نام ہے فنا کا. اب ہم حق کو پہچانیں گے کیسے؟ کہ قرآن کریم کے الفاظ میں وتواصوا بالحق کا مفہوم خارج میں کیا ہوگا؟ پہلے باطل کو دیکھیں گے اور باطل کا خارج میں جو فرد کامل ہوگا، کیونکہ اس چیز جب ذکر ہوتی ہے مطلق تو پھر اس سے مراد خارج میں فرد کامل ہوا کرتا ہے. تو باطل کو جب ہم خارج میں دیکھیں گے اور خارج میں اس کا فرد کامل دیکھیں گے تو وہ ایک ظالم قرآن کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا. تو یہاں پر جب باطل کا خارج میں مصداق ایک حکمران ہے اور باطل حکومت ہے، تو پھر حق بھی اس باطل حکومت کے خلاف بات کرنا اور اس کو کہنا کہ تم غلط ہو اور تم سے ہم آزادی چاہتے ہیں اور تمہارا نظام غلط ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اس نظریے کے ساتھ اٹھنا، یہ اس حق کا مراد. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے کہ آزمائش تو یہی پہ آئے گی نا. ہم محلے میں کسی غریب کو دیکھتے ہیں، اس کے سامنے ذرا سب کچھ کہہ دیتے ہیں، ہمیں حق بات ہے. وہ غریب کے سامنے حق بات کیا کوئی بیچارہ کیا کہے گا؟ حق وہاں وقت پتہ چلتا ہے کہ جب بدلے میں مقابلے میں آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشیں انبیاء کرام پر آئی ہیں سب سے زیادہ. الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مشقت انبیاء کرام پر آئی ہے، اس لیے کہ یہ وہی جماعت ہے انبیاء کی جنہوں نے اپنے دور میں اپنے سامنے کے باطل حکمران اور اس کی حاکمیت کو چیلنج کیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان پر آزمائش آئی ہے اور تکلیف آئی ہے. تو جب بھی آپ باطل کو چیلنج کریں گے، آپ نمازیں پڑھتے رہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، آپ روزے رکھتے رہیں کوئی پرواہ نہیں، آپ مراقبے کرتے رہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، نفلیں پڑھتے رہے مسجد میں کوئی پرواہ نہیں. یہ کوئی پرابلم نہیں. حکمران اور باطل حکمران اس وقت تیش میں آتا ہے جب آپ اس کی حکمرانی کو چیلنج کرتے ہیں. پھر اسے نہ پیغمبر کو بخشا ہے، نہ کسی خلیفہ کو بخشا ہے، نہ کسی سیاسی